ایک عالم نا اعتراض کر رہے تھے تبلیغ والوں پر. میرے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کے پاس بیٹھ کے کہ حضرت یہ رائے میں سارے علماء کو کیوں بیان نہیں کرنے دیتے, رائے کے اسٹیج سے فلانے کو بلائیں. یہ صرف ان علماء کو بیان کرواتے ہیں جن کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے. کہ یہ جو 2-3 بیسک چیزیں ہیں نا, تبلیغ والے اسی کو پوری دنیا میں لے کے چلتے ہیں. تبلیغ والے بدعت کے خلاف بیان نہیں کرتے کہ تیجا غلط ہے, 40واں غلط ہے, فلانا غلط ہے, ڈمکانا. کبھی نہیں سنا ہوگا. 4 شادیوں والا رہ گیا تبلیغ میں, اس پہ پتہ نہیں کب آئیں گے وہ لوگ. ہمارے استاذ نے کہا اچھا مفتی طارق مسعود کو ریونڈ میں ایک بیان دے دو, 4 شادیوں میں بیان کر دیا. مجھ سے بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, میں سب سے زیادہ متاثر پتہ ہے کس سے ہوتا ہوں؟ جب کوئی آتا ہے نا کہ 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں, 1 سال کی جماعت میں, دل باغ باغ ہو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. آج کل اردو میں تو آج کل ہو نہیں رہا نا, جو بھی ہو رہا ہے انگلش میں ہی ہو رہا ہے. تو ان کو دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ سفر کی ٹینشن میں جانتا ہوں کتنی ہوتی ہے. میرے لیے ایک دن گھر سے باہر رہنا سفر میں مجھ پہ بہت شاق گزرتا ہے, بہت ٹینشن ہوتی ہے, چاہے کتنا ہی اچھا سفر ہو, یورپ ہی کا سفر کیوں نہ ہو. وہ میری ایک تقریر بڑی مشہور ہو گئی. میں یورپ گیا تھا 1 مہینے کے لیے, 15 دن میں آ گیا, تو بڑی مشہور ہو گئی. لوگ تو جاتے ہیں کہ یورپ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے جائیں گے تو 6 مہینے تک نہیں آنے کا دل چاہتا ان کا. تو جاتا ہوں, ٹریولنگ بہت کرتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کو گھر میں سکون ہوتا ہے اپنے جگہ پہ, کیونکہ ایک روٹین ہوتی ہے انسان کی, سفر میں وہ ساری روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے, نیند بھی خراب. ہاں جو گھر سے بیزار ہو اس کو سفر میں مزہ آتا ہے, بھاگنے کا موقع مل گیا. تو کیوں بیزار ہے بھائی تو گھر کے اندر؟ کیا پرابلم کیا ہے تیرے گھر میں, مسئلہ کیا ہے جو تو گھر سے بیزار ہے؟ اچھا بعض دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے سفر میں ٹینشن ہوگی, پھر بھی سفر کیوں کرتا ہوں میں؟ ٹینشن اٹھاؤ نا تو پھر گھر کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے مجھے جب پتا چلتا ہے نا 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہے, 1 سال کے لیے نکلا ہوا ہے, چلے کے لیے نکلا ہوا ہے, تو بھائی تیرا بڑا حوصلہ ہے یار, اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دینا. جبکہ تبلیغ کے سفر میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں, انٹرٹینمنٹ لیس سفر. وہی 6 نمبر سننے, اللہ سے ہونے کا یقین, علماء کا اکرام, علم و ذکر, یہی سننا ہے نا انہوں نے. اور نماز پڑھنی ہے, دعوت دینی ہے. دعوت میں بھی کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہے کہ بعض خطیب ایسی تقریریں کرتے ہیں آدمی کہتا ہے کرتا رہے بھائی. تو دعوت بھی سمپل بھائی, دین آئے گا, محنت سے آئے گا, دین ہمارے اندر آ جائے, پوری دنیا میں آ جائے, اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. کوئی لمبے چوڑے, کوئی کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹریکٹیو بات ہو. بھائی سیدھی سی بات جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی تھی. نوح علیہ السلام نے کہا نا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے کوئی بہت ٹیکنیکل تقریریں نہیں ہوتی تھیں. پیغمبروں کی دعوتیں آپ قرآن میں دیکھو بہت سادہ تھیں. مصیبت یہ ہے کہ اس سادہ چیز کو چھوڑ کر ہم زیادہ پیچیدگیوں میں پڑ گئے ہیں. میں جو کئی ہفتوں سے بیان میں ایک لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں نا, قرآن کی جو بیسک دعوتیں وہ تو 4-5 دعوے ہیں قرآن کے. توحید ہے, آخرت ہے, رسالت ہے. رسالت کا کیا مطلب؟ توحید کا مطلب جو تبلیغ والے بتا دیتے ہیں آسان لفظوں میں. ایک تو توحید جو علماء ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو ایک مدرسوں میں کہ ما فوق الاسباب اختیارات, یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہیں تو یہ شرک ہے. تبلیغ والے اس کو دیسی سٹائل میں بیان کر دیتے ہیں, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے ہونے کا یقین نہ ہو. ختم نبوت کا عقیدہ علماء جب بیان کریں گے تو تھوڑا علمی انداز سے. تبلیغ والے کیسے بیان کریں گے ختم نبوت؟ تبلیغ والے ایسے بیان کریں گے بھائی اللہ کے حکامات کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا. نبی کا مطلب صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ, اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کوئی بھی آ جائے. موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو کس کو فالو کرتے آج؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ آ گیا اس میں. توکل اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. علماء کے اس پہ بیانات ہیں بالکل ٹھیک ہیں وہ, لیکن عوام کا جو سادہ اسٹائل ہے عوام کو سمجھانے کا, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر سے ہونے کا, کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کر دیتا ہے, ناکامی کے نقشوں میں اللہ, یہی تو توکل ہے بھائی. نظر آئے گا ناکامی کے اسباب میں,
لیکن اللہ ان اسباب میں کیا کر دے گا؟ کامیاب بنا دے گا، اللہ کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، بچ گئے۔ پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پہ کیا تھا نا، لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے، اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی۔ وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توکل میں بعض دفعہ غلو کر دیتے ہیں، یعنی اسباب کی بالکلیہ نفی کر دیتے ہیں، تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی اسباب کی نفی کر دی۔ بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی، دکان پہ تالا ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ۔ تو ہمارے ایک دوست تبلیغ میں وقت لگا کر آئے، مسالہ زیادہ لگ گیا، جیسے وہ جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ، مسالہ زیادہ لگ گیا تھا نا، جونپور کا قاضی بن گیا تھا ایک آدمی، تو ان کو مسالہ زیادہ لگ گیا۔ اب ہمارے استاذ ایک عالم بیٹھے ہوئے ان کے پاس، وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ ہمارے استاذ کو شرارت سوجی تھوڑی سی، انہوں نے کہا اگر بجلی کے اس میں ہاتھ دو سوئچ میں اور بٹن دبا دو تو اللہ سے ہوگا، کیا ہوگا پھر؟ یعنی انہوں نے کہا یعنی مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو مریں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مریں گے۔ بات بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کسی میں اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو تو وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو جائے نا کسی کا، تو وہ بجلی کے ننگے تار کو بھی پکڑے گا، اس کو کرنٹ نہیں لگے گا۔ ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ ابھی مسالہ زیادہ لگ گیا ہے کیا؟ جتنا بھی توکل ہو اللہ پہ، جب بجلی کی ننگی تار کو پکڑیں گے نا تو مریں گے۔ خوب سمجھ لیں، ایسا نہ ہو آپ کا ایمان بہت بن گیا، اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے، کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آ گیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپک کے بھی کھڑا ہوں۔ کیونکہ کراچی میں برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبا آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو، چاہے آپ کا سال لگا ہوا ہو، چاہے چلے پابندی سے لگ رہے ہو، کھمبا نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگا ہوا ہے یا اس میں توکل ہے یا نہیں ہے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے استاذ نے کہا توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا، ان خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے نا، وہ فلاں نے یہ کرامت، تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پہ توکل پہ کر لیتا ہے، لیکن نارملی اس کا توکل سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے ایسے واقعات ہیں نا، کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا، تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، کچھ نہیں جلے، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توکل ہے تو آپ نے پتہ چلا جی کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑھائی میں، تو نہیں، جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہو کڑھائی جلائے گی آپ کو، کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کہ کڑھائی جلائے گی نہیں، اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑھائی جلائے گی تو میرے آرڈر سے جلائے گی نا، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکا بنے گا، انسان کو پرو دیں تو بھی کیا بنے گا؟ تکا ہی بنے گا اس کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا، ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا نا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہے تھے آگ میں، لیکن اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا، خودکشی کا گناہ ہوگا، اگر چھلانگ لگا لی تو مرو گے اور خودکشی کا گناہ ہوگا۔ ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا اور اتنا قوی الہام کہ جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھیں، اللہ کی ولی تھیں، لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے القاء کر دیا۔